सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशन 30 खवारिज हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन 18 खवारिज जहन्नुम वासिल 6 जख्मी हुए। करक में दूसरे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 8 खवारिज को हलाक किया गया। खैबर के इलाके बाग में तीसरा ऑपरेशन किया गया जिसमें 4 खवारिज हलाक और 2 जख्मी हुए। हलाक खवारिज में खारजी रहनुमा अजीज़ुर रहमान और कारी इस्माइल और खारजी मुखलिस शामिल। मारे गए खारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के अलावा मासूम शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म रहे। इलाके में किसी और खारजी की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशत गर्द अनासर के खात्मे और मुल्क की दिफा के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। सदर मुमलिकत का फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। खान साहब ने फिर दोहराया कि हमने एक दरवाज़ा खोला था मुज़ाकरात के ज़रिए, एक मौका दिया था इस निज़ाम को, इस तारीख निज़ाम को, इस झूठ और फरेब पर मबनी निज़ाम को कि वो अपनी दुरुस्तगी करे। इसलिए हमारा बिल्कुल वाज़ेह फैसला है कि हम किसी चौथी नशस्त में नहीं बैठेंगे। खान साहब ने कहा कि मेरी फिलफौर मुलाकात कराई जाए मुज़ाकराती कमेटी से। बानी PTI का 28 जनवरी से कबल मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकरात कराने का मुतालबा। PTI का एक बार फिर 28 जनवरी की नशिस्त में बैठने से साफ इनकार। मुज़ाकराती टीम से बानी PTI मिलना चाहते हैं। मुलाकात होती है तो फिर शायद मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकल सके। मुज़ाकराती टीम को बानी से ना मिलने दिया तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी PTI ने फरेब पर मबनी निज़ाम को एक और मौका दिया। अदालती कमीशन न बना तो मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। हमारे कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हम पर जुल्म हुआ फिर भी बानी ने कहा बातचीत होनी चाहिए। बदनीयती की बुनियाद पर मुज़ाकरात में बहाने किए गए। ये नहीं चाहते अवाम 9 मई की हकीकत जाने। अभी भी वक्त है, कमीशन बना दे, अवाम वेलकम करेंगे। इस हुकूमत का खुमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। सेनेटर शिबली फराज। जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। कमीशन नहीं बनाता तो हमने हुकूमत के साथ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम मुज़ाकरात में नेक नीयती से बैठे। मसाइल बातचीत से हल करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी PTI बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया। जुनेद अकबर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुकर्रर। जुनेद अकबर गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब हुए थे। बानी PTI के सलमान अकरम राजा को जुनेद अकबर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जुनेद अकबर बानी PTI से मुलाकात करने वालों में भी शामिल। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सियासी डाकू वो खुद निकला जिसने 190 मिलियन पाउंड जो 64 अरब रुपए बनते हैं जो पाकिस्तान के खजाने में जमा होने चाहिए थे। हर PTI के वोटर का फर्ज है कि वो अपने लीडर का गिरेबान पकड़े। अगर वो पैसा सरकार के खजाने में आता उससे सैकड़ों स्कूल और अस्पताल बन सकते थे। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड की डकैती की। क्या चोरी के पैसे से मस्जिद या मदरसा बन सकता है? 64 अरब रुपए मुल्की खजाने में जमा कराए होते तो कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बन सकती थीं। PTI वाले असम्बली में शोर मचाने के बजाय अपने लीडर का गिरेबान पकड़ें। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर दिया। हुकूमती इक़दाम की बदौलत महंगाई में नुमाया कमी हुई। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ है। दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात बहाल हुए। बानी PTI ने मुल्की तरक्की का सफ़र रोका। PTI दौरे हुकूमत में महंगाई में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। ये तय हो चुका है कि इनके साथ नहीं बैठना। अगर मुज़ाकराती कमेटी
مل لیتی ہے جو کہ ان کا قانونی حق بھی ہے ادر دین مذاکراتی کمیٹی بھی پریزنٹ رائٹس بھی اور ان کے بھی تو خان مائٹ ٹیک سم ادر ڈیسیژن بٹ وہ تو جب بات آئے گی تب آئے گی جب ملاقات ہوگی تو پھر دیکھیں گے. طے ہو چکا حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا. حکومت کے منافقانہ رویے کی وجہ سے مذاکرات ختم ہوئے. موقع مذاکراتی کمیٹی نہیں بانی پی ٹی آئی نے دینا ہے. حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں گے. پیپلز پارٹی بطور اتحادی حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے. اپوزیشن الائنس کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی حکومت سے خوش نہیں تو باہر نکلے. شیخ وقاص اکرم کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو. ایم این ایز اور سینیٹرز کی ماہانہ تنخواہ عمرات 5,19,000 مقرر کرنے کی منظوری. قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کی سفارشات وزیر اعظم کو ارسال. ارکان پارلیمنٹ کو سہولیات بھی وفاقی سیکرٹری کے مساوی حاصل ہوں گی. اسپیکر ایاز کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کا اجلاس. ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ عمرات وفاقی سیکرٹری کے برابر کرنے کی تجویز منظور. تنخواہوں اور عمرات کے معاملے پر پیپلز پارٹی نون لیگ سمیت دیگر جماعتیں ہم آواز. پی ٹی آئی کے 67 ارکان نے بھی تنخواہوں میں اضافے کا تحریری مطالبہ کیا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے ہمارے جو قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں پر عام آدمی کی زندگی کا چین ختم ہو چکا ہے. جو علاقے ہمارے کسی زمانے میں امن کے گہوارے تھے اور امن بطور مثال پیش کیا جاتا تھا آج وہاں سے وحشت لگتی ہے. کسی صورت بھی ظلم اور جبر کے ساتھ نہیں. قبائل اور مشران سے گزارش ہے کہ قوم آپس میں نہ لڑے. قبائلی عمائدین کی آواز کو سنا جائے. مولانا کا مطالبہ. خیبر پختونخوا میں امن ہے اور نہ حکومت. ریاست کا کام ہے امن و امان بحال کرے. حکومت بتائے امن کے حوالے سے ان کا ایجنڈا کیا ہے. طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں. طاقت سے دہشت گردی بڑی ہے. 26ویں ترمیم پی ٹی آئی کے ووٹ سے منظور ہوئی تھی. جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا 27واں کانووکیشن 2 سیشنز میں 1000 سے زائد طلباء و طالبات کو ڈگریاں دی گئیں. چیئرمین بورڈ آف گورنرز یو سی پی میاں عامر محمود کی خصوصی شرکت. بہترین کارکردگی پر طلباء کو میڈل سے بھی نوازا گیا. 29 طلباء کو گولڈ، 24 کو سلور، 27 طلباء کو برانز میڈلز دیے گئے. ایک طالب علم کو رول آف آنر اور ایک کو میرٹ سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. لینگویجز اور لٹریچر فیکلٹی کے 135، ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کے 264 طلباء میں ڈگریاں تقسیم. فیکلٹی اور فارماسیوٹیکل سائنسز کے 112، انجینئرنگ کے 71 طلباء ڈگریاں حاصل کرنے والوں میں شامل. کانووکیشن کی 2 روزہ تقریبات میں مجموعی طور پر مختلف فیکلٹیز ارکان کو 2223 ڈگریوں سے نوازا جائے گا. 251 طلباء کو میڈلز اور 23 کو پی ایچ ڈی ڈگریاں دی جائیں گی. چیئرمین بورڈ آف گورنر یو سی پی میاں عامر محمود نے طلباء سے خطاب میں کہا ہے کہ طلباء اپنی زندگی میں سچ کے ساتھ کھڑے رہیں. مشکلات کا سامنا صبر کے ساتھ کریں. طلباء کے اسٹارٹ اپ کے لیے انٹرسٹ فری قرض فراہم کیا جائے گا. طلباء نے یو سی پی کو بہترین تعلیمی ادارہ قرار دے دیا. کانووکیشن میں ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز اور والدین کی بڑی تعداد میں شرکت. کام کر رہی ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بدتمیزی ہو رہی ہے، بد زبانی ہو رہی ہے. فتنہ فساد گروپ نے بچوں کی برین واشنگ کی تھی. چیف منسٹر کے تمام منصوبے جو ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ افتتاح کرنے نہیں آتی. جب وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوتا ہے مریم نواز کے منصوبے تب سے شروع ہوتے ہیں. اور یہ منصوبے اتنے نہ کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہ شروع کیے. کوئی سیاسی جماعت یا شخصیت ریاست کو نہیں جھکا سکتی. شاید پی ٹی آئی اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے مل کر نیا ایڈونچر کرنا چاہتی ہے. بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا ہوئی تو کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلا. فیک نیوز کے تدارک کے لیے سب کو ایک موقف پر آنا ہوگا. پنجاب میں خدمت کی سیاست ہو رہی ہے. ترقی دیکھ کر سیاسی مخالفین خوف زدہ ہیں. ایک طرف خدمت کی اور دوسری طرف انتشار کی سیاست ہو رہی ہے. فتنہ فساد گروپ نے بچوں کی برین واشنگ کی. فتنہ پارٹی نے کسان کارڈ کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. مریم نواز صرف منصوبوں کا افتتاح نہیں عمل بھی کرتی ہیں. اتنے منصوبے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے شروع نہیں کیے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس.
حماس نے 4 اسرائیلی خواتین فوجی، اسرائیل نے 200 فلسطینی یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ۔ تمام فلسطینی قیدیوں کو مغربی کنارے پہنچا دیا گیا۔ شہریوں کی جانب سے قیدیوں کا شاندار استقبال، جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ تمام فلسطینیوں کو اوفر اور کیٹروٹ جیلوں سے رہا کیا گیا۔ رہائی پانے والے 70 فلسطینی قیدی مصر جلا وطن۔ اسرائیل نے 70 قیدیوں پر قتل کا الزام عائد کر کے فلسطین میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ ادھر اسرائیل میں مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاج۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم پر معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دباؤ بڑھائیں، مظاہرین کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عدالت سے آئینی ترمیم کا عدم قرار دینے کی استدعا۔ 26ویں ترمیم پر فیصلے تک قائم جوڈیشل کمیشن کو ججز تعیناتی سے روکنے کی بھی استدعا۔ پارلیمنٹ آئین کی بنیادی خد و خال کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی جزو ہے۔ آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کے خلاف ہے۔ 26ویں ترمیم کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کا عدم قرار دیے جائیں، درخواست میں موقف۔ ججوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس وقت 10 لاکھ لوگوں کے لیے صرف 13 ججز ہیں۔ 2023 میں پورے ملک میں 17 لاکھ مقدمات کا فیصلہ کیا۔ عدالتوں میں مقدمات آج بھی ویسے ہیں پڑے ہیں۔ ہمیں سائلین کے لیے راستہ نکالنا پڑے گا۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے متبادل طریقے اپنانے پڑیں گے۔ زیادہ تر مسائل وکلا کی وجہ سے ہیں۔ مقدمات کے فیصلوں سے تاخیر ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سنوکر چیمپئن محمد آصف کی ملاقات۔ سری لنکا میں سارک سنوکر چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے محمد آصف کو 25 لاکھ روپے کا انعامی چیک دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی نوجوان کھلاڑی اپنی صلاحیتوں سے پوری دنیا میں ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ حکومت کھلاڑیوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔